اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کا 12واں رکوع اور آیا نمبر 97 سے میں آج کے اپنے اس سیشن کا آغاز کرتی ہوں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام نے ہی تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری ہے۔ ہم نے کل پورا کا پورا جو قرآن تھا وہ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا ہے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پوری تاریخ، ان کا پورا ایمان، ان کی نافرمانی، ان کی سرکشی، یا جو کچھ بھی انہوں نے اپنے پیغمبر اور اس کتاب کے ساتھ جو کچھ وہ قوم کرتی چلی گئی، پوری کی پوری تاریخ کو قرآن نے اپنے ابتدائی صفحات میں ہی اس کو نقل کیا ہے، اور یہ بھی انہی کے دور سے تعلق رکھتا ہے، انہی کی سوچ سے تعلق رکھتا ہے کہ ان کے پاس جو انبیاء کرام کی تاریخ تھی اس میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار ہے انبیاء کرام کی تاریخ میں، تو ہم سب کو یہ بات جو ہے وہ معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی اتارنے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ جیسے کہ فرشتوں پر ایمان، یؤمنون بالغیب میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ لازمی طور پر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے پیدا کیا، جیسے اللہ نے اپنی ہر مخلوق کی خلقت کو ایک مختلف طریقے سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جنات آگ سے پیدا کیے گئے، اور آدم علیہ السلام خاک سے پیدا کیے گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین چیزیں، اب ظاہر سی بات ہے جیسے پھر وہی کہ مٹی کو کتنا سنوارا گیا تو انسان کی تخلیق ہوئی، پھر آگ، پھر وہ بھی آپ کو پتہ ہے شعلہ، اس کے اوپر کی گرمی، اس سے جنات کی پیدائش عمل میں آتی ہے۔ تو اسی سے یوں لگتا ہے کہ وہ نور کو بھی جیسے کتنا لطیف بنایا گیا تو پھر فرشتوں کی تخلیق ہے۔ اس لیے ایک چیز ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ فرشتے لطیف مخلوق ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نور بھی لطیف ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں روشنی جو ہے وہ کس طریقے سے پھیلتی ہے، اور آپ دیکھیں اسی سے پھر آپ لائٹ ایئرز کو یاد کر لیں، ہے نا، جو ایک ظاہر پیمانہ ہے ناپنے کا کہ روشنی کتنی تیزی سے سفر کرتی ہے نا۔ اسی سے آپ دیکھیں کیونکہ فرشتے نور سے بنے تو وہ بڑی تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں آگ کتنی تیزی سے پھیلتی ہے نا، اسی طرح جنات بھی آگ سے پیدا کیے گئے تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ تیزی سے پھیلنا اور ان میں وہ ایک آگ اور اس ساری چیزوں کا جو ہے وہ پایا جانا۔ تو فرشتوں کی تخلیق جو ہے وہ نور سے ہوئی ہے، یعنی نور کو بھی جس کو ظاہر ہے کہ بہت لطیف کیا گیا تو پھر فرشتوں کو پیدا کیا گیا۔ ان کی پھر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے ان کا کام کیا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ فرشتے عاقل مخلوق ہیں لیکن ارادے اور اختیار کی آزادی نہیں رکھتے۔ شعور ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ میں ہم وہ شعور پڑھ کر آئے ہیں کہ یہ کیا کرے گا، خون بہائے گا، قتل و غارت گری کرے گا، لیکن یہ کہ ان کے پاس انکار کی مجال نہیں ہے نا۔ ارادے اور اختیار کی آزادی اللہ نے دو ہی مخلوقات کو دی، انسان اور جنات کو۔ فرشتوں کے پاس عقل اور شعور ہے، اچھا باقی مخلوق کے پاس بھی عقل اور شعور ہے، لیکن وہ والا عقل جیسے وہ جو عقل کے ساتھ ہے نا وہ نہیں ہے، شعور کہہ سکتے ہیں۔ یہ سارے جانداروں میں، جانوروں میں جو ہے وہ ایک کیفیت پائی جاتی ہے، لیکن وہ جو عقل ہے وہ فرشتوں کے پاس، جنات کے پاس اور انسان کے پاس جو ہے وہ دی گئی۔ انسان کو یعنی سب سے زیادہ عقل کی صلاحیتوں سے نوازا گیا۔ تو انہی میں سے کئی فرشتے ہیں، کچھ کے نام جو ہے وہ ہمیں قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر جو ہے وہ مل جاتے ہیں، جس میں جبرائیل علیہ السلام سر فہرست ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے ہی جو ہے نا وہ صفحے پہ پڑھا نا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، عیسیٰ علیہ السلام کی جو تائید ہے روح القدس سے کی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام ہی کا دوسرا نام روح القدس ہے نا، روح الامین بھی کہا گیا، قوی الامین بھی کہا گیا۔ بہت ہی یعنی مقرب ترین فرشتوں میں بھی سب سے جو بلند مقام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا میں معتکف تھا، موجود تھا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا
جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمانی کتابوں کے اتارنے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام پر وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آتے تھے اور ان کے اوپر وحی کا اتارا جانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو وہی ہوتی ہے نا جس کو متلو کہتے ہیں، جو تورات ہے، جو قرآن ہے، جو لکھی گئی۔ اس کے علاوہ کئی اور احکامات ہیں جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء کرام کے لیے لے کر آتے ہیں کہ اب قوم کے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے، کسی چیز کو جو ہے وہ بتانا ہے، کسی چیز کو ریموو کرنا ہے، کسی چیز کو ایڈ کرنا ہے، ہر چیز کو لے کر جو ہے وہ فرشتے اور خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی جو پچھلی تاریخ ہے اس میں ان کی جو مخالفت ہے، اس کے نتیجے میں پھر جو قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوا، وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آتے تھے۔ اور خاص طور پر اگر موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے اور ذکر کریں گے تو اب ظاہر ہے جیسے جیسے وہ سرکشی کرتے چلے جاتے ہیں، تو کو پتہ ہے کہ پھر وہی ایک تو دو آیات تو بہت اہم ہی ہیں کہ عصا اور ید بیدا۔ اس کے علاوہ جو ہمیں معجزات ملتے ہیں اس میں یہی ہے نا کہ وہ مینڈکوں کی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے نا، تو پھر کہا کہ اپنے رب سے کہ یہ دور کرے، درخواست ہوئی جبرائیل علیہ السلام اس کا حکم بھی لے کے اترے تھے اور اس کو ریموو کرنے کا حکم بھی لے کے اترے، تو اس کی وجہ سے ان کے دل میں نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے خلاف ایک قدورت آ گئی نا، اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، کیونکہ ان کے لیے ناپسندیدہ احکام آتے تھے، ان کے اوپر ایک عذاب کی کیفیت آ رہی ہے، ابھی جیسے ہم نے کل ہی پڑھا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آئے نا پھر یہ حکم نا، تو پھر اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا، باقاعدہ انہوں نے عداوت پیدا کر لی تھی یہ، یعنی جیسے اس قوم کی وہ بدقسمتی نا، انبیاء کرام کو قتل کرنے لگے اور فرشتوں کے خلاف عداوت پیدا کر لی، یعنی یہ سارا کا سارا کچھ کیونکہ اللہ طرف کی طرف سے بھیجا گیا نظام ہے، تو آپ دیکھیں ان لوگوں کے معاملے میں کوئی ایک انسان کی طرف سے غلط ہوتی ہے نا، اس نے اس کی اصلاح کرنا۔ تو یہاں پر انہوں نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہے، نہیں لے کے آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے کمپنی پر جس نے بیچنے لاکھ بہت ہے یہ ہم کیا کرنا اللہ کی طرف سے بیچنے لاکھ اللہ کی اللہ کی اجازت سے اور یہ ہاتھ پہ تو لوگوں نے میسج کیا یہاں پر تو نظر آ رہی ہے۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہ نزول وحی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارتے ہیں۔ ہمیں کئی احادیث یہ ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے ابھی ابھی میرے دل میں یہ بات اتاری ہے، یعنی انہوں نے یہ بات جو ہے وہ مجھے بتائی ہے۔ جب دل پر اتر جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو جاتی۔ اس لیے قرآن نے کہا نا کہ جب یہ اترتی ہے تو اس کو جلدی جلدی اور تیزی کے ساتھ نہ دہراؤ، کیونکہ وہ ایک انسان، آپ دیکھیں جو بھی لوگ حفظ کرتے ہیں نا تیزی کے ساتھ دوہرا، یہ نا ایک انسانی فطرت ہے، کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو اس لیے نا وہ تیزی کے ساتھ جو ہے جلدی جلدی دہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آہستہ آہستہ جب یہ اتر جائے گی ہم خود ہی جو ہے وہ تمہاری زبان پہ اس کو جاری کرا دیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ ہو جاتی، آپ کی زبان سے ادا ہوتی، صحابہ کرام کے ذریعے لکھوائی جاتی، صحابہ کرام اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے، اور اس طریقے سے یہ قرآن مجھ تک اور آپ تک پہنچے۔ پوری کی پوری نا نزول وحی کی ایک تاریخ ہے، پھر جمع تدوین قرآن کی ایک تاریخ ہے، اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ اب زبانوں سے اور سینوں سے اور کتابوں سے، اور اب تو پرنٹ ہے تو وہ کاپی کے ذریعے جو ہے وہ مجھ تک اور آپ تک پہنچتا جائے، اور قیامت تک نا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اب دیکھیں اتنے کئی مطلب لاکھوں حفاظ کرام پوری دنیا میں ہیں جو قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتے ہیں۔ قرآن کا ایک ایسا معجزہ۔ اب دیکھیں رمضان المبارک میں پھر خاص طور پر آپ دیکھیں تراویح میں جو دنیا کی ہر مسجد میں نا جو قرآن کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، پورا کا پورا قرآن اللہ نے سال میں ایک مرتبہ نا دہرانے کو اور یوں سمجھ لیں کہ سننے کو اور پڑھنے کو لازم قرار دیا۔ میں اور آپ جو بھی ارادے کر رہے ہیں، عزم کر رہے ہیں، اس میں آپ نے رمضان المبارک کے حوالے سے یہ ایک عزم کرنا ہے، اور نا یہ نا علی قلبک یاد کر کے پڑھیے گا، ہے نا، یہ پڑھنا نا دل پر، اس کی واردات جو ہے نا وہ دل پر ہونی چاہیے۔ جب ہم اسے پڑھیں نا تو جس کو کہتے ہیں نا کہ آنکھوں سے تو پڑھیں گے لیکن دل کی آنکھوں سے پڑھیں، ہے نا، کتاب دل پہ میرا نام لکھ لیا ہوتا، دل کی کتاب پڑھنا، اس قرآن کو لکھیں، اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ، ایک ایسا تعلق استوار ہوگا نا کہ واقعی پھر اس قرآن کی لذت محسوس ہوگی۔ جب تک وہ نا تیرا تن روح سے نہ آشنا ہے، جب تک اس روح سے آشنائی نہیں ہوتی نا، جب تک اس دل میں، وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ جب تک تیرے ضمیر پر نہ ہو نزول کتاب، جب تک دل کے اوپر یہ نہیں اترتا نا اس کی اصلیت سے آشنائی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو دل پر اتارا گیا۔ اور جس کو کہتے ہیں نا یہ دل کا نغمہ ہے جو دل سے نکلتا ہے اور دل تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کا مقام ہی جو ہے وہ دل بنا۔ اس لیے میں ایک پہلے فی قلوبہم مرض میں آپ کو بتا دیا تھا کہ پہلے تو وہ متقین میں دل کا تو نہیں، یعنی صراحت کے ساتھ تو نہیں، لیکن بتایا گیا تھا متقین ہے دل ہیں اور جس طریقے سے وہ ایمان کی راہ پہ چلتے ہیں۔ پھر بتایا تھا وہ دل جو انکار کرتا ہے، پھر وہ دل جو مرض کا شکار ہوتا ہے، اور وہ دل جس میں قرآن سماتا ہے، دیکھیں نا، اور پھر یہ کہ یہ تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، ہدم و بشرا للمومن، ہدایت اور خوشخبری، یعنی جس کو وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے ہدایت، اور اس ہدایت کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ہے، اس میں خوشخبریاں ہیں، ظاہر ایمان لانے والوں کے لیے یہ خوشخبری سناتا ہے، اور اگر انکار کرنے والوں کے لیے انذار جو ہے وہ غالب آتا ہے۔ من کان عدوا للہ، اچھا پھر دوبارہ آپ دیکھیں اس کی نا اس آیت میں تاکید کی گئی، اس کو موقت کیا گیا۔ اب یہ کہ پہلے صرف عدوا لجبریل کہہ دیا تھا تو کہیں کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، اچھا دوسروں سے تو دشمنی کر سکتے ہیں، اور پھر بتا دیا ان کی دشمنی سب سے پہلے تو اللہ کی دشمنی ہے نا، اور جو کوئی کرے دشمنی اللہ سے وہ ملائکتی، پھر اس میں نا سارے فرشتوں کو شامل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک نہیں بلکہ سارے کے سارے فرشتے، وہ رسول ہی، اور سارے کے سارے رسول، اور پھر دو فرشتوں کا الگ سے ذکر کیا کیونکہ وہ جبریل و میکائیل، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، کیونکہ ویسے تو جبرائیل علیہ السلام کو وحی لانے پر مامور کیا گیا، لیکن یہ جو عذاب کے معاملات تھے نا اس میں اللہ تعالیٰ ایک اور فرشتے کے ذریعے ان کی تائید کرتے تھے، اور وہ میکائیل علیہ السلام تھے نا۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو بس اب جان لو کہ اللہ کافرین کا دشمن، کیونکہ دیکھیں یہ دشمنی صرف کافر کر سکتا ہے نا، اہل ایمان نہیں کر سکتے، اور اس لیے کہ وہ دوسرے معنوں میں کافر ہو رہے تھے نا، کہتے تو تھے اپنے آپ کو اہل کتاب، لیکن انکار کرنے کی روش کو انہوں نے اپنایا ہوا تھا، سرکشی کی روش کو انہوں نے اپنایا ہوا تھا، تو کہا کہ پھر اللہ ایسے انکار کرنے والوں کا دشمن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بنتا ہے، یعنی وہ اللہ کے فرشتے ہوں یا اللہ کے رسول ہوں، اگر ان کے ساتھ تم نے کوئی عداوت اور دشمنی کا معاملہ کیا تو اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جس نے اللہ کے کسی دوست کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کی تو اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی اور اللہ اس کا دشمن ہو گیا، اور جس نے اللہ کے کسی دوست کے ساتھ دوستی کی نا تو اس نے اللہ سے دوستی کی اور اللہ اس کا دوست ہو گیا۔ پھر وہ اللہ کی دوستی کا نا
یعنی مرتبہ پا لیتا ہے، اور اگر کوئی دشمنی کرے تو واقعتاً پھر یہ براہ راست کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے دشمنی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے جو ہے وہ تمہاری طرف نہایت واضح آیات نازل کر دی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس سے کفر نہیں کرتے سوائے کون؟ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، نافرمانی کرنے والے، اللہ کی حدود کو توڑ کر نکل جانے والے ہی اس کھلی اور واضح آیات سے انکار کرتے ہیں۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، اور کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان میں سے کسی ایک فریق نے، یعنی ان سب نے عہد کیا اور ایک فریق نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا، یعنی ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، جس کو میں نے آپ کو کہا نا ان کی سرکشی کی یہ پوری تاریخ ہے، ان کی عہد شکنی کی یہ پوری تاریخ ہے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ سے کیا گیا عہد کیا کرتے تھے؟ توڑ دیتے تھے۔ نبذہ فریق منہم، اور یہاں پر تو توڑنے سے زیادہ اس کی کس بات کو بیان کیا گیا کہ اس کو حقیر جانتے ہوئے پس پشت پھینک دیتے تھے۔ ایک تو یہ نا نقضہم میثاقہم، ابھی پڑھیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ اس عہد کو توڑ ڈالا۔ اب کیا ہے کہ عہد کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ نبذہ فریق منہم، یعنی اللہ تعالیٰ کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا ایک فریق نے اسے ضرور پس پش ڈال دیا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر کیا ہے؟ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں۔ ولما جاءہم رسول، اور جب ان کے پاس آیا ہمارا رسول، اس رسول سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو جیسے کوئی بھی، یعنی یہ کہ اگر معنی دیکھیں تو کوئی بھی رسول آئے، لیکن نہیں، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جبکہ اسی چیز کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی بار ہم اس جو ہے وہ جگہ پر، اس مقام میں قرآن میں بار بار پڑھ رہے ہیں کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب لے کر آتی ہے وہ اس چیز کی تصدیق کرے جو ان کے پاس موجود ہے، وہ اس کو جھٹلائے، یعنی حق کو، قرآن حق کو نہیں جھٹلاتا، جو حق ہے اس کو حق ثابت کر کے دکھاتا ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس کو پس پش ڈال دیا، انہوں نے اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھا، اور انہوں نے اس کی جو ہے وہ قدر نہیں کی۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، جن کو دی گئی تھی کتاب، اللہ کی کتاب، اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دی۔ یعنی یہ اتنی بڑی ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کے پاس پہلے سے اللہ کی کتاب موجود تھی، اس کی پہچان بھی موجود تھی، اور پھر جب دوبارہ سے اللہ کی کتاب آئی تو بجائے اس کے کہ اس کو زیادہ ذوق اور شوق سے اپناتے، انہوں نے اس کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ یہ جیسے اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، پس پش ڈالنا، کأنہم لا یعلمون، ایسے جیسے کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ اور ان کا یہ سارا کا سارا یہ کام کیسے کر رہے تھے؟ جانتے بوجھتے کر رہے تھے، علم کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس لیے یعنی زیادہ گرفت اس بات پر کی جا رہی ہے کہ وہ جانتے تھے، ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، ان کے پاس فرشتوں کا شعور تھا، ان کے پاس پورا کا پورا جو اللہ کا آسمانی نظام ہے، جو اللہ نے اپنے جو ہے وہ انسانوں کو بتایا، اپنے بندوں کے لیے ہدایت کو نازل کیا، ساری چیزوں کا شعور تھا۔ کأنہم لا یعلمون، لیکن وہ ایسے بن کے جیسے وہ جانتے ہیں۔ اس لیے یاد ہے کہ زیادہ پکڑ کس کی ہے؟ جو جانتا ہے، جس کو شعور ہے، جس کو چیزوں کی اہمیت کا احساس ہے، اور اس کے بعد وہ ان کی اہمیت کو نہ سمجھے، تو پھر اللہ کی گرفت جو ہے وہ اس کے اوپر نہایت سخت ہوتی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اتباع کیا ملک سلیمان میں، سلیمان علیہ السلام کی ملک یا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، کہ جو کچھ کے جو ہے وہ شیاطین پڑھا کرتے ہیں۔ یہ بھی نا ان کی بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو ہے وہ ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ اب آپ یہ بھی سوچیں، جو موسیٰ علیہ السلام کا یعنی دور ہے نا، ان کا جیسے ایک عروج کا دور ہے، آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے، ظاہر ہے، پھر بنو اسحاق اور پھر بنو اسرائیل، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام سے آغاز ہوتا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کا پورا سمجھے جو عروج ہے، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کا عروج جو ہے نا وہ پوری، جس کو کہتے ہیں نا ملکیت اور سلطنت۔ آپ کو پتہ ہی ہے پھر یہ کتنا جو ہے وہ ڈیوڈ، اور آپ کو پتہ ہی ہے ان کے اسٹار کو جس طریقے سے یہ اس کو مانتے ہیں، ظاہر ہے ان کے جو ہے وہ سسٹم کا یا مذہب کا حصہ ہے۔ تو اس دور میں بھی ان کا جو ہے نا وہ عروج ہے۔ پھر اس کے بعد نا ان کا جیسے ان کا زوال شروع ہو گیا تھا سلیمان علیہ السلام کے دور میں، لیکن کیونکہ حکومت، ملکیت اور سلطنت جو ہے، یعنی جس نبی کو مانتے تھے اس کو حاصل تھی، تو انہوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا، لیکن اخلاقی زوال اور اخلاقی انحطاط ان کا اس وقت شروع ہو گیا تھا۔ بس اس کے بعد ان کا زوال جس کو کہتے ہیں نا، ہوتے 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 آج ہمارے سامنے جس طریقے سے بھی ہے جو ہے وہ بہرحال موجود ہے۔
تو سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں اب انہوں نے کیا کیا، اب شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی نا اس میں بڑا، جس کو کہتے ہیں نا، زور اٹھایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کا جو قابو ہے وہ سرکش جنات پہ بھی ہے، شیاطین پر بھی، کیونکہ مانگی تھی ایسی سلطنت، لا ينبغی من بعدی، میرے بعد احد من بعدی، میرے بعد کسی اور کو ویسی سلطنت نہ ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سلطنت جس کے بعد ان کے بعد کسی اور کو نہ ملی وہ عطا کر دی۔ اب ان کے اوپر ان کا زور تو تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے اب وہ کرنا تو نہیں چاہتے تھے، ہے نا، وہ اب ان کی غلامی میں اور ان کے حکم سے کام تو نہیں کرنا چاہتے تھے، تو جس کو کہتے ہیں نا انہوں نے اپنے جتھے بنا لیے تھے، شیطان نے اپنا پورا کام جو ہے وہ شروع کر دیا تھا۔ اچھا، اب سلیمان علیہ السلام کے دور میں کیونکہ ظاہر ہے ان کی سلطنت بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، ہواؤں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ آسان کر دی ہیں، جنات ہیں، ساری مخلوق ہے، چرند ہے، پرند ہے، سب جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اب شیطان نے جس کو کہتے ہیں نا اپنی طاقت کو اور اپنی ملکیت کو جو ہے ان کے اگینسٹ میں کر کے جو کام شروع کیا، اب دیکھیے وہ باقاعدہ طور پر تو میدان میں اتر کے تو جنگ نہیں کر سک رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے نا، اب اس نے کیا کیا، انسانوں کو اپنا اعلی کار بنایا، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ انسانوں کے ذہنوں میں نفوذ کر کے نا، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ جنتر منتر، اور جس کو آپ میں کہوں یعنی افسوس کے ساتھ ہی اوراد و وظائف کا جو دین امت مسلمہ نے اسلام کو جو ہے وہ بنا لیا۔ کس وقت کتنا اور کتنے کلمات جو ہے نا وہ ہم نے پڑھنے ہیں۔ ابھی ابھی 1 مہینے پہلے میرے پاس فون آیا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کو بھجوانا بھی پاکستان ہے، تو 2.5 سپارے پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھنے ہیں؟ تو ابھی تک نا ہمارے اندر جو ہے نا وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ چیزیں ابھی ہی، یعنی کل ہی کسی کی بات ہو رہی تھی کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو، وہ عدت میں ہے، تو پتہ چلا کہ وہ جب عدت ختم ہوگی تو اس نے کچھ گھروں میں جانا ہے، پھر جہاں پہ بھی وہ جائے گی اس نے اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، کچھ نہ کچھ پہنانا ہے۔ مطلب یہ ساری چیزیں ہماری دین کا حصہ ہے، اور یہ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، پتہ نہیں کتنی ہزاروں مثالیں آپ کے اور میرے سامنے روزانہ آتی ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے دین سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے نا، وہ ہم نے مرنے میں، جینے میں، کھانے میں، پینے میں، بچوں کی پیدائش میں، عقیقہ نہیں کرتے ہیں، یا اگر کرتے ہیں تو پاکستان، بنگلہ دیش یا انڈیا بھجوا کے کرتے ہیں۔ باقی ساری چیزیں اپنی پوری کی پوری نا، شب برات اور اس کی پوری رات اور اس کے سارے حلوے، ان سے ہم نہیں نکل پا رہے ابھی تک۔ اور یہ یہی بتایا گیا ہے کہ وہاں پر شیطان نے کام کیا کیا تھا، اس نے کس طریقے سے ذہنوں پہ نا، انسانی ذہنوں پر نفوذ کر کے ان کو کہاں تک پہنچایا تھا کہ وما کفرا، وہ کفر کے قریب یعنی کفر تک پہنچ گئے تھے۔ وما کفر سلیمان، اچھا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، اچھا کر کے الزام سلیمان علیہ السلام کے سر لگایا جا رہا تھا، کیونکہ ملکیت تھی نا، وہی بات ہے کہ جس کے پاس سارا زور ہوتا ہے نا، پھر سارا کا سارا الزام جو ہے وہ اس کے اوپر بھی لگائے تھے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن کفر کیا شیاطین نے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ انسانوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب یہ جتنا جادوگری کا نظام ہے نا، اس کے پس پردہ شیطان ہے، یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی۔ اور وہ کیا کرتے کیا ہے، میں نے کہا نا انسانوں کو اعلی کار بناتے، یعلمون الناس السحر، اب وہ لوگوں کو وہ جادو کے طریقے اور وہ جو کو بھی کچھ ہے نا موکل ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیا یعنی وہ پورا کا پورا شیطانی نظام لوگوں کو سکھا کر، اور پھر لوگ لوگوں کو بے وقوف بناتے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ ساری جو دکانداری ہے نا، شیطانیت کی اعلی کار بنی ہوئی ہے سب کچھ، اور پھر اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ان کے عقائد کو جو ہے نا متزلزل کیا جاتا ہے، اور عمل جو ہے نا پھر اس طریقے کے اوپر چلنے لگتے ہیں، اور یہ عمل اور علم دونوں کا دونوں کیا ہے، زیادہ ہے نا، باطل ہے، یعنی جادو باطل ہے، اور اس باطل علم کو حاصل کرنا بھی جو ہے وہ کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جادو کرانے اور کرنے والے دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ ان کو توبہ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، یہ روایت ملتی ہے کہ ان کو توبہ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ نا شیطان وہ جو اعلی کار بنا لیتا ہے نا، پھر وہ کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا، یعنی وہ پھر دوبارہ آ جائے گا کہ یہ کرنے لگو، اور پھر وہ پتہ ہی ہے کہ اس طرف ایک توجہ ہوتی ہے، ایک رجحان ہوتا ہے، اور وہ پھر کرنے لگے، اور یہ کرتا کیا، انسان سیکھتے ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والا علم ہے۔ تو اسی لیے وہ جو طلب کیا گیا نا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا کرتے،
یعنی وہ علم جو نفع پہنچاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو نفع نہیں پہنچاتا، صرف اور صرف کیا کرتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ اچھا، اب جن چیزوں میں یہ پڑ گئے تھے نا جو کہا، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے ان کی آزمائش کری۔ اچھا، عام طور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اسی کے ذریعے نا آزمائش ہو جاتی ہے۔ اب جیسے اب ہم کہتے ہیں یا دیکھتے ہیں جو دیویوں کے پوجنے والے ہیں، وہ دیوی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، یوں کہہ لیں ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، سامنے دیوی ہوتی ہے تو ان کا اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے ملا۔ یہی ان کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اب ان کی آزمائش بھی کیسے کی گئی؟ ہاروت و ماروت، دو فرشتوں کے ذریعے کی گئی، جو کہ جو ہے وہ بابل میں اتارے گئے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ یہ فرشتے کسی کو کچھ بھی نہ سکھاتے جب تک کہ اس سے یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرنا۔ جو کہتے ہیں نا، حقیقت حال کو بیان کر دیتے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی کرنا چاہے تو پھر وہی کہ یہ فریڈم آف چوائس انہوں نے دے دی، اگر چاہتے ہو کفر کرنا تو پھر ہم سے یہ سیکھ لو، ورنہ یہ کہ ہم تمہارے لیے ایک آزمائش کے طور پر بھیجیں۔ یہ نہیں یہ کہ یہ چھپا ہوا کچھ نہیں ہو رہا تھا، ظاہراً ہو رہا تھا، بتا کے ہو رہا تھا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اور پھر بھی یہ لوگ علم ان سے سیکھتے تو کس چیز کا؟ جس سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے، ہے نا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ہم جادو سکھائیں گے لیکن ہم تمہارے لیے آزمائش ہے تو کفر نہ کرنا۔ اچھا، جادو میں بھی کون سی بات سیکھ رہے ہیں کہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے اخلاقی انحطاط اور پستی میں وہ کہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اور یہ نا، یعنی جو بھی معاشرہ ہے اس کی سب سے بڑی پستی کی وجہ کیا ہے؟ کہ خاندان کو اسکیٹرڈ کر دیا جائے، خاندان کو توڑ دیا اور اس رشتے کے اوپر وار کیا جائے۔ جس سوسائٹی میں بھی اس رشتے کو مضبوطی حاصل نہیں ہوگی نا، وہ پورا کا پورا جو ہے نا، وہ جیسے کانچ ٹوٹتا ہے اور بکھر جاتا ہے نا، وہ بکھر جائے گا۔ اسی لیے اس رشتے کو اتنی اہمیت ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، پہلا ہی بنایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں سکون کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اور پھر دنیا میں بھی اسی لیے بھیجا۔ اور یہ اسکیٹرڈ ہوگا نا، پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ بکھر کر رہ جائے گا۔ تو یہ سیکھتے تھے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈالنے کے بارے میں، یعنی کہ خاندان ٹوٹ جائے، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ اخلاقی زوال اتنا تھا کہ وہ دوسروں کی بیویوں کو جو ہے وہ اپنی بیویاں بنانا چاہتے، ان کے اوپر جو ہے وہ نظریں رکھے ہوتے، اور اس کے ذریعے وہ دونوں کے درمیان جدائی جو ہے وہ ڈالتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں پورے معاشرے میں جہاں بھی نا شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کرانے کی باتیں اور سازشیں ہوں گی نا، پیچھے پورا پورا یہ شیطانیت جو ہے نا وہ اپنا اعلی کار بنی۔ اور مشہور حدیث ہے کہ شیطان سمندر پہ اپنا تخت جو ہے وہ لگاتا ہے، اور وہ اپنے ہر کارے صبح ہی صبح جو ہے نا پوری دنیا میں دوڑا دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ لوگوں کو نیکی سے جو ہے وہ بہکاؤ۔ پھر جب وقت آتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا واپس امپلائی جاتا ہے نا گھر، تو پہلے تو اس کے پاس جاتا ہے، اس کو اپنا کارنامہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اور پھر یعنی مثال یہی ہے، کسی کو نماز پڑھنے سے روکا، کسی کو کلاس میں آنے سے روکا، کسی کو کچھ کرنے سے روکا، اور پھر ایک آ کے کہتا ہے کہ آج میرے دو میاں بیوی کے درمیان اختلاف اور لڑائی جھگڑا کرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتے ہیں تو نے کارنامہ انجام دیا ہے، صحیح ہے نا۔ یہ تو وقت ہی تھا، پھر دوبارہ چلے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، آج کلاس نہیں لی، کل لے لیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد لیٹ آ جائیں۔ اب وہاں پہ کیا ہے، وہاں تو پورے خاندان میں تفرقہ پڑ جائے گا، دو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اگر فرق ہو گیا۔ یہ شیطان کا یہ کام ہے، اور وہ سیکھتے تھے ان سے، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اب بات وہی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے ہی نزول ہے احکام کا بھی، وہی کا بھی، اور دنیا میں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ پتا اور ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہل سکتا۔ یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ جادوگروں کو یہ طاقت حاصل ہو گئی ہے یا شیطان اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ جو جی چاہے کر لے۔ کہا اللہ کے حکم کے بغیر، اصل میں کرتا جو کچھ بھی ہے وہ اپنے اعمال نامے میں نقصان کرتا ہے، یعنی وہ اپنے لیے جو ہے نا وہ جو ہے وہ گناہ اور برائیوں کو لکھتا چلا جاتا ہے، ہوتا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے اذن سے۔ اس لیے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی ایسی کوئی بھی چیز یا کسی بھی چیز کی طرف انسان کا دھیان چلے جانا، یا کسی کا بھی ایسی کسی آزمائش میں کسی طریقے سے جو ہے وہ مبتلا ہو جانا، اس میں اللہ پر توکل بہت ضروری ہے۔ اللہ پر توکل کے ساتھ ہی شیطان اور انسانوں کے پہنچائے گئے نقصان سے بچا جا سکتا ہے اور نکلا جا سکتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ باتیں بھی وہ وہی سیکھتے تھے جو انہیں تکلیف پہنچاتی تھی۔
نفع بخش باتیں نہیں سیکھتے. اب دیکھیں وہ فرشتے تو آزمائش تھے نا، اگر ان سے کوئی اور اچھی بات سیکھتے وہ اچھی بات سکھا دیتے، یہ بری باتیں سیکھنے جاتے تھے تو ان کو وہی باتیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملی جو ان کو خود نقصان پہنچانے کا باعث تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ سارے کام کرنے کرانے والے ان کے اعلی کارنہ، ان تمام اعمال کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے بغیر خریدا. اب دیکھیں پھر ہمارے پاس نہ شرع آ گیا، جو خرید و فروخت جو کر رہے ہیں آخرت کے بدلے دنیا کو خریدنے، تو یہی ہے کہ آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں، اور انہوں نے بڑے شر میں اپنی جانوں کو مبتلا کیا. اچھا اپنی دانش میں وہ لوگوں کو شر میں مبتلا کر رہے ہیں، ہاں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو شر میں مبتلا کر رکھا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ یہ بات جو ہے وہ جانتے ہوتے، پھر وہ کہ کاش انہیں اس بات کی حقیقت کا علم ہوتا. اچھا یہ آیت نا تمام علماء کرام نے، جس کو ہم رقیہ کہتے ہیں یا جس کو بر صغیر پاک و ہند والے منزل کہتے ہیں، وہی کہ ایسی چیزوں سے نکلنے کا ایک راستہ ہے، تمام علماء کرام نے اس آیت کو اس رقیہ میں اور اس منزل میں شامل کیا کہ اس کے ذریعے نا ایسی کسی بھی چیز کے شر سے بچنے کے لیے اسی آیت کو جو ہے نا وہ استعمال کیا گیا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ لاتے ایمان اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں سے ان کو جو ثواب ملتا نا وہ بہت بہتر تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ یہ باتیں جانتے. اب دیکھیں دونوں آیتوں کا اختتام نا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی جسے ایک افسوس کا اظہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور قرآن کے، کاش کہ یہ جانتے تو یہ نہ کرتے. اس لیے علم کی اتنی اہمیت ہے کہ انسان جانے تو پھر ان راستوں کا مسافر ہی نہ بنے، وہ اس شر کے راستوں پر نہیں چلے گا اگر اسے واقعتاً صحیح طور پر جو ہے وہ علم ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو بلکہ اس کے بجائے انظرنا کہہ لیا کرو، اور بات کو پہلے ہی توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. اب یہ بھی ان کی ایک حرکت تھی جو کہ اس وقت کے موجودہ دور سے تعلق رکھتی تھی، یعنی کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آپ سب اس کے اوپر کلاس والے تو لکھ ہی چکے ہیں، باقی جو نئے لوگ ہیں وہ لکھ لیں. یہ پہلا خطاب ہے جو یا ایھا الذین آمنوا سے قرآن نے کیا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، ہے نا. اور یہ بڑا ہی جس کو کہتے ہیں نا اتنا خوبصورت خطاب ہے، اور اس میں میری اور آپ کی خوش قسمتی یہ کہ میں اور آپ بھی اس خطاب میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ایمان لانے والوں میں شامل ہیں. اللہ ہمیں حقیقی ایمان نصیب کرے، ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں حقیقی اہل ایمان بنا دے. یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر پتہ ہے اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، یعنی یہ سب سے خوبصورت خطاب ہے جو قرآن نے کیا ہے، جس میں اور آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے. اور یہ خطاب علماء کرام نے کہا صرف مدنی صورتوں میں، مکی صورتوں میں نہیں ہے، کیونکہ ایمان واقعی حقیقی ایمان، اور اس کا امتحان تو مکے کے 13 سال میں ہی ہوا، لیکن جب تک نہ وہ یعنی امت نہ بنے، جب تک کہ مدینے میں ہجرت نہ ہوئی. تو مدنی صورتوں میں ہمیں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب جو ہے وہ ملتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو. اور اب دیکھیں سب سے یہاں پہ، اور جب بھی یہ آیا ہے علماء کرام کا کہنا ہے کہ حکم آیا ہے اہل ایمان کو، کوئی نہ کوئی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو کہی ہے کہ کرنی ہے یا یہ کہ نہیں کرنی ہے. تو یہ کہ یہاں پر جو سب سے پہلا حکم ہے کوئی لا تقولو، زبان سے متعلق ہے، کہنا نہیں. زبان اور اس کی گفتگو اور اس کے قول کی اتنی اہمیت قرآن نے بیان کی ہے نا کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اور یہ بھی کس کے ضمن میں آیا، جس کا تذکرہ چل رہا ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، یہود کا. اب انہوں نے کیا کیا تھا، یہ جو رائنا ہے یہ ذو معنی لفظ ہے، آپ کو پتہ ہے را عین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو ہے وہ یعنی رعایا اسی سے ہے. جیسے وہ عوام بادشاہ کی جو رعایا ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے، وہ چیز جس کی نگہبانی کی جائے نا، وہ چیز جس کی خبرگیری کی جائے نا. تو اسی نے سے جو ہے نا رائی چرواہے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنی بکریوں کے ریوڑ کی نگہبانی کرتا ہے، اپنے اونٹ جو بھی ہوں، گائیں گھوڑے جو بھی ہوں، اس کی نگہبانی اور خبرگیری کرتا ہے. تو کسی بھی چیز کی نگہبانی اور خبرگیری کرنے والے کو رائی کہتے ہیں، اور خاص طور پر آپ سمجھ لیں چرواہے کو بھی جو ہے وہ رائی کہا جاتا ہے. اچھا اسی سے یہ کہ رعایا ہے جس کی خبرگیری کی جائے. تو اب وہ بات جس کی خبرگیری کی جائے اس کے لیے جملہ یہ ہے اہل عرب کے نا رائنا،
ہماری بات کی خبر گیری کیجیے، ہے نا، یا ہماری طرف توجہ کیجیے، یا ہماری بات کو سن لیجیے نا۔ اب یہ جملہ ظاہر ہے اہل عرب میں معروف تھا، اب صحابہ کرام یہی جملہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے تھے۔ یہود نے اس لفظ سے فائدہ اٹھا لیا، ہے نا، اور بلکہ یہ کہ وہ اس کو عین کے نیچے یا لگا کے نا، راعینا، یہ تجوید پڑھتے ہوئے جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، کبھی زبر کو کھینچ رہے ہیں، کبھی زیر کو کھینچ رہے ہیں، کبھی پیش کو کھینچ رہے ہیں، اور اس سے معنی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہ وہ اس طریقے سے، اور یہ کہ اے ہمارے چرواہے، انہوں نے اپنی دانست میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ اختیار کر لیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، لفظ بدل دیا۔ میں اتنی اللہ کی حکمت پر یعنی حیران ہوتی ہوں نا، اور یعنی اگر ہم سمجھیں اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے کہا اس لفظ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اس سے جس کو کہتے ہیں وہ راستہ بدل لیا جائے۔ ہزاروں راستے ہیں، آپ دوسرے راستے سے، جس راستے پر رکاوٹ اور ڈیٹور کر دیا جاتا ہے نا، دوسرے راستے سے، اب کسی لفظ میں کسی قسم کے معنی میں کوئی اشکال پیدا ہو جائے، کوئی اشتباہ پیدا ہو جائے، تو کیا کیا جائے، اس کو بدل لیا جائے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی کو اختیار کریں کیونکہ ہماری عادت ہے، کیونکہ ہماری زبان ہے، کیونکہ ہمارے رسم و رواج ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقولوا راعنا، تم یہ کہنا ہی چھوڑ دو، وقولوا انظرنا، دوسرا لفظ استعمال کرو، انظرنا، ہماری طرف دیکھیے۔ اب یہ بھی یہی جملہ ہے، ہماری طرف توجہ کیجیے، اور یہ کہ وسمعوا، اور تمہیں چاہیے کہ بات غور سے سنو، یا تو یہ بھی ہے کہ ہماری طرف دیکھیے اور ہماری سنیے، اور یا یہ کہ تم کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، وسمعوا، اور جب تم یہ کہو تو پھر نبی کی بات کو توجہ سے سنو، کیونکہ وہ پھر مذاقہ نہیں کہہ رہے تھے، صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے یہ کہہ رہے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کا جواب دیتے تو پھر وہ توجہ نہیں کرتے تھے، ہے نا، پھر وہ اس بات کو غور سے نہیں سنتے تھے۔ تو کہا اگر تمہیں اپنی طرف توجہ چاہیے تو تمہیں نبی کی بات کو پھر توجہ سے سننا پڑے گا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے انکار کرنے والوں کے لیے، یا یہ کہ بس انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ کیونکہ یہ سارے ہیں اہل کتاب، لیکن جو انکار کی روش اپنائی ہوئی ہے نا، تو جس کو کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ جھجھوڑتا بھی کہ تمہاری یہ روش جو ہے نا، تمہیں کافرین کے اندر شامل کر لے گی، اور اگر تم کافرین میں شامل ہو گئے، عذاب علیم، بہت دردناک عذاب تمہارا مقدر ہوگا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اور جو لوگ کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں۔ اب یہ کہ دیکھیں کافر ایک اصطلاحی جو ہے وہ کیفیت ہے، ایک اصطلاحی لفظ ہے، دوسرا یہ کہ مشرکین میں سے بھی جو انکار کرتے ہیں یا اہل کتاب میں سے بھی جو انکار کرتے ہیں۔ اب اہل کتاب کی ایک کیٹیگری ہے، وہ اہل کتاب ہے، لیکن کہا کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے وہ جو کفر کرتے ہیں، اور ولل مشرکین، اور نہ یہ کہ مشرکین، تو کہ اہل کتاب میں سے بھی انکار کرنے والوں کو یہاں پر کافر جو ہے وہ کہا گیا۔ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، وہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ اب اچھا اہل کتاب کو تو معلوم ہی ہے کہ وہی ہے، خیر ہے، اسی لیے تو وہ نبوت چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر ہی سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ ہماری طرف ہی اللہ کی توجہ رہتی، جب ان کی طرف نہ رہی تو انہوں نے اس ہٹ دربی میں ہی انکار کر دیا۔ تو یہ کہ مشرکین بھی یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، یہ رحمت خاصہ ہوتی ہے، یہ مخصوص رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے نا اس کو خاص کر لیتا ہے، اور اس کو اس رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے، نبوت، اور پھر اس کے آگے سمجھ لیں وہ نبی جس کے آگے جو ہے وہ اس کو امت دی جائے، یہ امت بھی نا اسی رحمت کا ایک حصہ ہے، کیونکہ جب نبوت ہوگی تو نبوت کے ساتھ ساتھ میں امت بھی جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا عظیم فضل فرمانے والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، اور اللہ تعالیٰ جب بھی ہم کسی آیت کو، یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ ناسخ اور منسوخ کا علم ہے، یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، اور یہ علم جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ ناسخ سے مراد ایسا حکم ہے جو اپنے سے پہلے والے حکم کو تبدیل کر دے یا مٹا دے۔ دیکھیں تعریف اس کی یہ ہے کہ کسی شرعی دلیل سے، ہے نا، یا کسی شرعی حکم کو کسی دلیل سے مٹانا، ہے نا۔ اب شرعی حکم موجود ہے
اور پھر وہ یوں آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پھر وہ قرآن اور سنت کے ذریعے ہی تبدیل کیا جاتا ہے نا، قرآن اور سنت کے ذریعے ہی اس کو مٹایا جاتا ہے. اور جب مٹایا جاتا ہے اون ان سے، یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں نا. اور اگر ایسا ہوتا ہے ناتی بخیر منہا او مثلہا، یا اسی کے جیسا ایک اور حکم آ جاتا ہے، یا پھر اس سے بہتر جو ہے وہ حکم اللہ تعالیٰ لے کر آ جاتے ہیں. یعنی یہ کہ یہ احکام حالات اور ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے نازل کیے. اچھا، اہل کتاب اور یعنی کہ یہود کا یہ ماننا تھا کہ اللہ کے حکم میں نسخ نہیں ہو سکتا ہے نا، مٹایا جانا، یعنی اللہ اپنے کسی احکام کو کیسے مٹا سکتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ نسخ اللہ کے حکم میں عیب ہے نا، یعنی وہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا جس کو مٹایا جائے یا تبدیل کیا جائے. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ یعنی جیسے سمجھی جا سکتی ہے کیونکہ تورات ان کو لکھی ہوئی دی گئی تھی نا، اور بس اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوا نا، تو اس لیے شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. لیکن یہ کہ اب جب قرآن آیا ہے تو پھر یہ کہ اب جب قرآن آتا ہے تو تورات کو منسوخ کر دیتا ہے. اب اس کو ایسے بھی سمجھ، ایک تو چھوٹا حکم ہے نا کہ ایک آیت نے دوسری آیت کے حکم کو منسوخ کیا، لیکن قرآن پچھلی تمام سابقہ کتابوں اور شریعتوں کا ناسخ ہے. اس نے ان تمام شریعتوں کو اور کتابوں کو منسوخ کر دیا. اسی لیے وہ اللہ کے حکم میں نسخ کے قائل نہیں تھے کہ ہماری تورات کیسے منسوخ ہو سکتی ہے نا. اور اس لیے اب کوئی بھی پچھلی شریعت اور نبی کی تعلیم جس کو قرآن نے برقرار رکھا ہے اس پر عمل کیا جائے گا، جس کو قرآن نے برقرار نہیں رکھا اب اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے تو ان کی پوری امت جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ان کو اس کے اوپر ایمان لانا پڑے گا تو وہ اہل ایمان میں شامل ہوں گے. اور انہوں نے اس سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے اس نسخ کا انکار ہی کر دیا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جو کچھ بس اللہ کی طرف سے آ گیا نا بس وہ آ گیا ہمیشہ کے لیے. اچھا، ایک درجے میں ان کی بات صحیح اور درست ہے، یعنی یہ کہ غلط نہیں ہے کہ وہ آ گئی اللہ کی طرف سے، وہ حق تھا، اس کے اندر حق آیا، لیکن اب اللہ دوسرا حق لے کر آیا یعنی قرآن لے کر آیا. تو اب قرآن کے حق پر عمل ہوگا، اس کو بند کر کے رکھ دیا جائے. اب یہ نہیں ہوگا، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتی ہے تورات جو اتری تھی تو وہ جو ہے وہ صحیح نہیں تھی یا حق نہیں تھی. نہیں، وہ بالکل صحیح اور حق. اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں اللہ کی طرف سے حق نازل ہوئی، وہ اس دور میں اس امت کے لیے، یعنی ان کی شریعت تھی، ان پر اس کے اوپر اسی طریقے سے عمل ضروری تھا جس طریقے سے اللہ نے نازل کیا تھا. لیکن انجیل نے آ کر بھی تورات کو منسوخ کر دیا اور قرآن نے آ کر پچھلی تمام شریعتوں اور تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کہ ان کے اس غلط عقیدے کی تردید ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں امت یا کسی اور کے پاس بھی ذہن میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا سوال یا سوچ نہ آ جائے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی اپنے حکم کو تبدیل کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم جانتے نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو بھی بدلنے پر قادر ہے. اور میں نے آپ کو کلاس میں بتایا ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن میں 5 آیتوں کو جن میں ناسخ اور منسوخ قرآن کے اندر موجود ہے نا، ان کو بیان کیا ہے کہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ 5 ہی ہیں. ویسے باقی علماء کرام نے جو ہے وہ جیسے 50 تک جو ہے وہ 55 اور اس سے زیادہ بھی کی ہیں، لیکن 55 تک جو ہے وہ زیادہ شمار کی. لیکن باقی اگر دیکھا جائے تو اس میں وہی ہے کہ ایک حکم حالات کے مطابق دیا گیا، اس میں یا تو تخفیف کی گئی یا اس کو جیسے ظاہر ایک مختلف انداز میں بیان کیا کہ وہ زیادہ وہ ہیں. لیکن جو باقاعدہ طور پر ناسخ اور منسوخ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ہمیں کم ملتی ہے. تو یہ کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے مطابق جو ہے وہ 5 جس میں ناسخ اور منسوخ جو ہے وہ قرآن کے اندر ہی ہمیں موجود ملتا ہے. علم تعلم، اور کیا تم یہ بات نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی فرمانروائی اللہ ہی کے لیے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی خبر گیری کرنے والا اور کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی یہ کہ جسے ہر چیز کو اللہ کی طرف پلٹا. اب دیکھیں جسے قرآن میں نا بار بار اس ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیا جاتا ہے، محکم کے. یعنی ہم یوں سمجھے زندگی کے راہوں میں چلتے چلتے نا کہیں توکل متزلزل ہونے لگتا ہے، کہیں کوئی پریشانی، کہیں کوئی پتہ نہیں کیسے ہوگا، کیا ہوگا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر دوبارہ سے آپ یہ آیت پڑھتے ہیں تو پھر ایمان اور یقین مضبوط ہو جاتا ہے. آسمان اور زمین کی تمام ملکیت، حکومت، فرما روائی اسی کی ہے. تو میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے اور کیوں حل نہیں ہوگا؟ اب ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اصل میں اللہ سے نا دوستی نہیں کی ویسی جیسی کرنی چاہیے تھی.
اللہ کی مدد کو نا ہم نے ویسے سمجھا ہی نہیں جیسا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے تھا. ام تریدون، اور کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو یا یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ تم اس رسول سے بھی ویسے ہی سوال کرو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے. پھر وہی ہم نے بقرہ کے معاملے میں ہی دیکھ لیا کہ کس طریقے سے وہ سوالات کرتے گئے اور مشکلات میں جو ہے نا وہ گھرتے چلے گئے. تو یہاں پر سوال کی ممانعت کر دی گئی. اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتیں، یا آپ یہود کی بات کر لیں، وہ اپنے نبی سے اختلاف اور کثرت سوالات کی وجہ سے تباہ کیے گئے ہے نا. اس نے کثرت سوالات کی نا ممانعت کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال کی کھال اتارنے والے تباہ ہو گئے، بال کی کھال اتارنے والے تباہ ہو گئے، بال کی کھال اتارنے والے تباہ ہو گئے. یعنی یہ نا مسائل سے، سوال سے، جسے بہت باریکیوں کو دریافت کرنا نا یہ پسندیدہ ہے ہی نہیں، اس سے خود مشکل میں پڑتے ہیں. اور آپ دیکھیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا کہ اس وقت اگر سوال کیا جائے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور کہا اگر تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی جو کہ کی نہیں جانی چاہیے تھی اور تمہارے سوال کی طرف سے جو ہے نا وہ حرام کر دی گئی، تو سوچیں کہ کتنی جو ہے نا وہ مشکلات میں. جیسے مشہور اس کی جیسے کہتے ہیں عام سمپل اگر آسان مثال آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے نا. تو ایک اٹھ کے کہتا ہے کیا ہر سال ہے نا. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ضبط کیا ہوگا، میں کہتی ہوں یعنی جس کو کہتے ہیں نا کمال ضبط ہے نا. اور اگر میں ہاں کہہ دیتا، اور یا علماء کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہہ دیتے تو ہم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. کیسے کر سکتے تھے آپ مجھے یہ بتائیے؟ زندگی میں ایک مرتبہ ہے تو نہیں ہو پاتا ہے نا، آخری زندگی کے سالوں میں جا کر یا جیسے بھی ہو آپ کو پتا ہے کہ حج کی فرضیت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے نا یہ احتیاط ضروری ہے کہ ہمارے سوالات ہمارے لیے مشکلات نہ پیدا کرتے، بلکہ مشکلات بھی کہاں جائیں کہ ہر سال جو ہے نا وہ پوری سب کو جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جانا پڑے. تو کہا کہ ایسے نہ. اچھا مثال اسی لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں، مثال بنی اسرائیل کی اسی لیے دی جا رہی ہے کہ امت، شریعت، کتاب اور ان کا طرز عمل سامنے آ جائے کہ جیسا کہ کما سئل موسیٰ من قبل. اور یہ بنی اسرائیل نا وہ مغضوب علیہ قوم ہے جس نے سب سے زیادہ اپنے پیغمبر کو اذیت پہنچائی، اور کیا بات ہے ایمان لانے کے بعد پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اہل ایمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہیں پہنچائی. کافرین، مشرکین، منافقین وہ بالکل الگ ہے، لیکن اہل ایمان نے نہیں پہنچے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہ اہل ایمان ہونے کے باوجود ان کو جو ہے وہ اذیتیں اور تکالیف پہنچاتی چلی گئی. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو اس نے تو بس پھر ظاہر ہے کس چیز کو گم کیا؟ سیدھی راہ کو. بس وہ پھر راستے سے بھٹک گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان اہل کتاب میں سے کثرت کے ساتھ یہ چاہتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں. حسدا من عند انفسہم، اور کس کی وجہ؟ اس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں. اچھا پھر وہی جیسے وہی نا کہ مرکز دل ہوتا ہے نا، تو حسد کا مرکز بھی دل ہوتا ہے. اصل میں دل حسد کی آگ میں جلتا ہے، پھر وہ نگاہیں اور پھر انسان کا عمل جو ہے نا وہ اس کی مطابقت کرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ حسد جو ان کے سینوں میں. اور یہ حسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اب دیکھیے کیا خاک بنا دیتی ہے نا، راکھ بنا دیتی ہے آگ لکڑیوں کو جلا کر. تو یہ حسد نیکیوں کو ایسے جلاتا ہے. اچھا انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا حسد اس کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اندر سے ہوتا ہے. اور اسی کو آپ کو پتہ ہی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہے نا. دعا کی کہ حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرنے لگے اللہ تو ہمیں محفوظ کر دینا. کیونکہ یہ حسد کی جو آگ ہے نا اصل میں انسان کو پہلے تو اسی انسان کو جلا کے راکھ کرتی ہے، لیکن اس جیسے آگ کا اثر ہوتا ہے نا تو اس حسد کا اثر جس سے کیا جائے اس کے اوپر ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو ایک تو یہ سوچتے ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں وہ مجھ سے حسد کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کر بھی رہا ہوں، میں منع نہیں کرتی، لیکن میں یہ سوچتی ہوں مجھے یہ سوچنا کہ میں تو کسی سے حسد نہیں کر رہی ہے نا. اور اس میں یہی کہا ہے کہ پہلا یہی ہے کہ کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر نہ اچھا محسوس نہ ہو، کسی کی خوشی کو دیکھ کر آپ خوش نہ ہو، آپ کے اندر اداسی پیدا ہو جائے. یہ حسد کی نا پہلی چنگاری ہے
جو جلد، اور پھر وہ بڑھتی ہے. پھر وہ کوئی حاسد کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، یہ یاد ہے. یعنی وہ کسی کو ہنستا مسکراتا نہیں دیکھ سکتا، کسی کے پاس نعمتوں کو دیکھ کرنا وہ خوش نہیں رہتا. اب وہ خود بھی، جس کو وہ شیخ سعدی نے کہا نا، یہ حاسد تو اپنی حسد کی آگ میں جل کر مر جا، کیونکہ اس کا تیرا علاج اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے نا. اور یہ آپ کو پتہ، یہ شیطان نے کیا ہے، پہلے ہی بتا دیا تھا. وہ تکبر اور ابا تو بعد میں، پیٹ پیچھے جو جذبہ تھا حسد تھا، اس نے آدم علیہ السلام سے حسد شروع کر دی. اب یہ اہل کتاب نے بھی اہل ایمان سے حسد شروع کر دیا. یا ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں تو ایک شخص دوسرے شخص کی نعمتوں سے، خوشیوں سے، اس کی ترقی سے، اس کی کامیابی سے حسد شروع کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے. یہ پھر جیسے حسد کا، جس کو کہتے ہیں نا، یہ آخری آگ جو بھڑکنے لگتی ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت نہ ہو، کسی کے پاس کوئی خوشی نہ ہو، جو نعمت ہو، جو خوشی ہو، وہ میرے پاس ہو. تو حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ جب کہ ان کے اوپر حق بات جو ہے وہ واضح ہو چکی تھی. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اور تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا حکم بھیج. اب آپ دیکھیں کتنا مشکل ہے نا اس کو معاف کرنا، جس کے متعلق آپ کو پتہ ہو کہ آپ سے حسد کر رہا ہے، یقین ہو جائے کتنا مشکل ہے. اور یہاں پر یہ یقین دلا کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دلا رہے ہیں، ہے نا. اور اہل کتاب کا، یہود کا پورا کردار سمجھ لیجئے کہ ہمارے سامنے تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ کیا کیا کچھ نہ کیا. اور اللہ ہی بیان کرے پوری تاریخ. اب یوں سمجھ لیں اب یہ سمٹ رہی ہے، بس ختم ہونے لگی ہے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاعفوا واصفحوا. ان سب چیزوں کے بعد، ان ساری سازشوں، حسد، اختلاف کے بعد، تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ ان کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو. تو نا بڑا، میں کہتی ہوں اتنا مشکل حکم ہے نا یہ. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ حکم کتنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کس درجے کا ہو جاتا ہے کہ معاف کرنا اور درگزر کرنا. جس کو کہتے ہیں نا، یہ جو ہماری انسانی زندگی کے مراحل ہیں نا، اس میں یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم. اس کے بغیر آپ یہ آپس کے جو تعلقات ہیں نا، یہ سرکل چل ہی نہیں سکتا اگر فاعفوا واصفحوا نہ ہو. معاف کرنا اور درگزر. ہم معاف نہیں کرتے، لڑتے جاتے ہیں، اختلاف بڑھتا جاتا ہے، نفرتیں جو ہے وہ یعنی آگے سے آگے، آگے سے آگے، یہاں تک کہ ہم رشتوں کو نا جوڑنے کے بجائے توڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ کہ ہم نے معاف بھی نہیں کیا، درگزر بھی نہیں کیا. یہ دونوں چیزیں نا اس تمام معاملات میں ضروری ہیں. اچھا، ایمان کی دعوت بھی لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہو، مخالفت آ رہی ہو، جیسا کہ اب اہل کتاب کی مخالفت آ گئی ہے، تو کہا فاعفوا واصفحوا، ہے نا، معاف کرنا ہے اور درگزر کرتے چلے جانا. اور کتنا کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا صحابی کو کہ جب وہ غلام کے اوپر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ جتنی گرفت تمہیں اس کے اوپر ہے، اللہ کی تمہارے اوپر اس سے زیادہ گرفت ہے. کہا اللہ کے رسول یہ غلطیاں کرتے ہیں. کہا معاف کر دو. کہا کتنی مرتبہ کرے؟ کہا جتنی مرتبہ تو چاہے کہ اللہ تجھے معاف کر دے، اتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے. پھر وہ روایت میں کچھ تعداد بھی آ جاتی ہے کہ اس سے زیادہ مرتبہ کرو. تو اب دیکھیں وہاں پہ وہ ایک الگ یعنی ظاہر غلامی کا نظام ہے، تو وہ جس پر دسترس ہوتی ہے نا، پھر اس کے اوپر ظاہر سارا زور جو ہے وہ اسی کے اوپر چلتا ہے. تو یہ کہ چاہے وہ غلطی کرنے والے جن کے اوپر پوری دسترس ہو، یا وہ جن کے اوپر دسترس نہ ہو، کیا کرنا چاہیے؟ فاعفوا واصفحوا، ہے نا. شب قدر کی دعا کو یاد کر لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہیں سے یہ فاعفو نکلا ہے. اور بات یہ جب اللہ سے نا ہمیں اپنے لیے معافی چاہیے، مکمل معافی چاہیے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، مکمل معاف. اچھا، اب لوگوں کو معاف کرنے کے لیے شب قدر کا انتظار نہیں کرنا، نا؟ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے کر دیں. ایک تو یہ کہا تھا نا کہ توبہ کے ذریعے داخل ہوں، ہے نا، اپنی معافی کے ذریعے داخل ہوں، اور ایک کام اور اس میں اضافہ کر لیں کہ دوسروں کو معاف کر کے داخل ہو جائیں، ہے نا. اور اچھا، دوسروں کو معاف کرنے سے ہوگا کیا؟ آپ کو اطمینان ملے گا. دل میں وہ جو آتی ہے نا مخالفت، جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، جب آپ معاف کرتے ہیں آپ کا دل سکون پاتا ہے.
آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. سو کہتے ہیں نا آپ اس دل کی وہ ساری چیزیں جو اس کے اندر ہے نا اس کے سکون اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہوں گے. اب یہ کہ وہ معاف کرے نہ کرے آپ کا اس میں نا یعنی کوئی حصہ نہیں ہے. آپ کوشش کریں معافی حاصل کر لیں. اور واقعی زبان سے کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، ویسے اردو میں کہنا بہت مشکل ہے، انگلش میں بہت آسان ہے بس، ہے نا. اور ٹیکسٹ میسج میں اور بھی آسان ہے نا، اور کسی ایموجی کے ذریعے تو مجھے لگتا ہے اور بھی آسان ہے. یعنی اللہ نے کیونکہ ہمارے نا اندر جو چیزیں تھیں نا تو واقعی ہمارے لیے زندگی مشکل ہو جاتی. تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے نا وہی میں کہتی ہوں نا کہ میں ہاتھوں سے کپڑا دھونے کی استطاعت مجھ میں اور آپ نے نہیں تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دے دی کہ ہاتھ گیلا بھی نہیں ہوتا، آپ کی لانڈری مکمل ہو جاتی. یعنی اللہ نے خود ہی آسانی کی ہے ہمارے لیے، تو کوئی بات نہیں الحمدللہ، ورنہ پتہ نہیں ہم مشکل کو انگیز ہی نہ کر پاتے. تو یہ بھی نا آسان ہے کہ جو بھی کوئی چیز ہے نا، اچھا آج کل تو فیس بک پہ بھی اسٹیٹس لگ جاتا ہے نا، اور میرے خیال میں دوسرے سوشل میڈیا پہ بھی لگ جاتا ہے نا، بس سب مجھے معاف کر دیں. تو مجھے لگتا ہے کم از کم یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہے نا تو خاص طور پہ کر لیں، ٹھیک ہے. اور یہ کہ پھر وہ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، کوئی تحفہ دے کے کر سکتے ہیں، رمضان کی کھجوریں بھجوا کے کر سکتے ہیں نا، کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن نا حاصل کر لیں اپنی طرف سے نا، یعنی اپنی طرف سے یہ عمل کر لیں. اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں پھر رمضان المبارک میں نا اس عمل کا کتنا اجر جو ہے وہ مجھے اور آپ کو دینے والا ہے. اس کے باوجود کہ غلطی ساری کی ساری ان کی تھی، آپ کی نہیں تھی. کیونکہ نا مسئلہ یہی ہوتا ہے میری غلطی نہیں تھی، میں معافی کیوں مانگوں. اور میں یہ کہتی ہوں بات غلطی کی ہے ہی نہیں. یعنی میں نے اس کو ایسے سمجھا ہے کہ بات اس کی نہیں ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس لیے کہ امن و امان کو قائم رہے. اب دیکھیں اہل کتاب کے ساتھ فافو وصفوں میں کیا جنگ ہوگی ان کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ معاف کرو اور درگزر کرو. تو اللہ کی حکمت اس سلسلے میں کچھ ہے نا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فوراً بس صرف جنگ کرنی اور کچھ کرنے، اور جنگ کی گئی. غزوہ خیبر بھی ہے، غزوہ بنو قریظہ بھی ہے، غزوہ بنو نذیر بھی ہے، غزوہ بنو قینقاع بھی ہے، انہی کے ساتھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا فافو وصفہ حتی یاتی اللہ بامری، اور پھر اللہ نے وہ جنگ کا فیصلہ کیا تو ٹھیک ہے میدان جنگ میں آئیں تو پھر کریں، ورنہ عام طور پر جو راہ گزر ہے نا اس میں فافو اور وصفہ کا حکم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اب یہ کہ صرف معاف کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ اب نمازوں کی چھوٹ مل گئی ہے نا، نہیں، نمازوں کی چھوٹ کہیں نہیں ملے گی، ان کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور تم اپنے لیے جو بھی کوئی خیر، جو بھی کوئی نیکی آگے بھیجو گے تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. تو یہ جو کہا نا یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجنا ہے نا. بتا دیا اللہ نے کہ یہ تم کرو گے، اگر بہت بڑا خیر ہے جو تم اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور جو کچھ بھی عمل ہم خیر کریں گے نا اسے اللہ کے ہاں پائیں گے. اگر جس سے لوگوں کے ہاں پانا ہوتا نا تو پھر واقعی ہم نہ کرتے نیکی، کیونکہ ملنی نہیں ہے، کیونکہ کسی نے آپ کے احسان کا شکریہ ادا کرنا ہی نہیں ہے، کسی نے ماننا ہی نہیں ہے کہ کیا کیا کیا. تو اصل میں تو اللہ کے پاس پانا، تجدوہ عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک تم پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تم جو بھی عمل کرتے ہو اس کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا سوائے وہ جو یہودی ہو یا نصارہ. یعنی اہل کتاب کا اب یہی کہنا تھا، یہودیوں کا یہ کہنا کہ صرف یہودی جنت میں داخل ہوں گے، نصارہ کا یہ کہنا کہ صرف نصارہ جنت میں داخل ہوں گے. اچھا اب مسلمانوں کا بھی یہ کہنا کہ صرف مسلمان ہی جنت میں داخل ہوں گے. اللہ کیا کہتا ہے؟ تل کا امانی ہو، آرزویں، تمنائیں، بس یہ صرف تمہاری آرزویں تمنا ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو پھر کوئی برہان لے آؤ، کوئی دلیل لے آؤ کہ اگر واقعی تم اپنے بات میں سچے ہو نا کہ صرف تمہیں ہی داخل کیا جائے گا تو پھر اس سلسلے میں کوئی برہان لے کر. بلا، بلکہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دے. یعنی کہ چہرہ کہہ کر آپ کو پتہ ہے ذات مراد بھی، یعنی جو اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے اور ہو وہ محسن. یہ پورا جو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے نا، اس پورے بنی اسرائیل کے تذکرے کی جو تھیم ہے نا، جو لول القرآن کا موتی ہے وہ یہ ہے نا کہ پورے جس کو کہتے ہیں نا پورے کے پورے بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان کیا گیا، ان کے اس جملے کو بھی بیان کیا گیا صرف ہم جنت میں جائیں گے، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہاں کیوں نہیں، کون جائے گا جنت میں؟ ایک بات کہ جو اپنی ذات کو اللہ کے آگے جھکا دے،
سر تسلیم خم کر دے، سرنڈر کر دے، وہ محسن، اور ہو وہ نیکوکار۔ اب دیکھیں آمنو و عاملوا الصالحات، یہ عام طور پر قرآن بیان کرتا ہے، اور جب اس بات کو خاص طور پر دوسرے پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہے نا، ایک تو اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کرنا۔ اچھا اب یہ کافی ہے بس میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اب یہ کہ یہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، دعویٰ بھی ہو سکتا ہے، خیال اور سوچ پھر وہی تل کا امانیوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا پھر عمل کے میدان میں اترو، اور وہ عمل کیا ہے؟ احسن و عملہ، ہے نا، حسن عمل کا امتحان ہے نا، پھر تم محسن بن کر دکھاؤ، پھر تم نیکوکار بن کے دکھاؤ، یعنی پورے کی پوری اس تاریخ کے ضمن میں جو مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ تم نیکوکار بن جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے نیکوکاری کو اختیار کر لینا۔ پھر جب یہ ہو جاتا ہے نا، پھر آپ یقین کریں کسی کو معاف کرنا مشکل نہیں ہوتا، ہے نا، پھر اقیم الصلاۃ بھی مشکل نہیں رہتا، پھر آتوا الزکوٰۃ بھی مشکل نہیں رہتا، پھر اہل کتاب کے ساتھ ڈیلنگ بھی مشکل نہیں رہتی، پھر کافرین اور مشرکین کے ساتھ یعنی جنگ کرنا بھی مشکل نہیں رہتا۔ تو دراصل کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو سپرد کرو اللہ تعالیٰ، اپنے آپ کو سپرد کر دے، وہ محسن، اور نیکوکاری کے ساتھ، یعنی اس نیکوکاری کے دروازے میں تم داخل ہو جاؤ، فلہ اجرہ عند ربہ، تو بس اس کا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف اور ان کے لیے غم کا کوئی موقع نہیں۔ یعنی یہاں پر انسان یہاں پہنچ جائے ان دو چیزوں کے ذریعے۔ اچھا دیکھیں وہ آیت بھی تھی، وہ بھی اسی انداز میں تھی کہ چاہے وہ آمنو ہوں یا ہادو ہوں یا نصارہ ہوں یا سابعین ہوں، لیکن جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لے کر آتا ہے اور عمل صالح کرتے ہیں، وہاں بھی یہی تھا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہے نا، وہاں چاروں گروہوں کو بتا کر یہ بتا دیا تھا کہ جو کوئی اس ایمان اور عمل صالح کے میدان میں آئے گا اس کے لیے کوئی خوف اور حزن کا موقع نہیں۔ یہاں پر کوئی گروہ نہیں بتایا جو بھی کوئی اپنے آپ کو سرنڈر کرے، اسلم تسلیم، اسلام لے آؤ تم سلامت ہو جاؤ گے، وجہہ للہ، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دے، وہ محسن، اور وہ نیکوکار ہو۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے سپرد تو کر دیا اور نیکوکار نہ ہو، وہ نیکیاں نہ کرتا ہو، اور اگر کر لے تو اس کی ساری نیکیوں کا اجر کا عند ربی، اس کے رب کے پاس ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو کوئی خوف اور حزن کا موقع چاہیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، لیکن ظاہر ہے آخرت میں اس کی تکمیل ہے، کیونکہ آخرت میں اگر کوئی خوف اور غم ہے تو نجات تو نہیں پائے گا۔ وہ جو کہا نا کہ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، تو وہ مختلف جو زندگی کے غم ہے اس سے اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن وہ جو انسان کو مکمل طور پر بے چین کیے رکھے، یہاں پر اس غم سے اور اس حزن سے جو ہے وہ نجات مل جاتی ہے۔ وہ خوف اور حزن کے بغیر جب اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا نا، تو یوں سمجھنے وہ جو آخرت کی کوئی فکر اور خوف ہوگی وہ دور ہو جائے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز کے اوپر، یعنی نصارہ کا کوئی دین اور مذہب ہی نہیں، یعنی کیونکہ وہ ہر کسی چیز سے انکار کر دیتے تھے نا، ان کا کہنا بس ہمارے پاس جو کچھ ہے نا وہی ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے بھی یہی کہا کہ یہود جو کچھ بھی کہتے ہیں یا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس ہے، وہم یتلون الکتاب، اور لیکن وہ کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، کیونکہ دونوں کی حقیقتیں نا دونوں کی کتاب میں لکھی ہوئی، یعنی وہ حقیقتاً اس کتاب میں ایک دوسرے کی حقیقت پڑھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے وجود یا ان کے پاس جو دین ہے اس کی حقیقت سے انکار کر رہے تھے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں جن کے پاس کسی چیز کا کوئی علم نہیں، اس سے مراد مشرکین مکہ ہے۔ اچھا وہ علم کچھ بھی نہیں تھا، اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار تو کہتے تھے کہ بس ہمارے پاس ہے جو کچھ بھی ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر نا جس کے پاس جو حصہ ہے نا اسی کے ساتھ وہ خوش ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے بس وہی حق ہے اور سچ ہے، اور کسی اور کے پاس جو ہے نا اس کی حقیقت اور اصلیت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ ہی قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف رکھتے ہیں، یعنی یہ تمام کے تمام اختلافات نا۔ اچھا اب میں بھی یہ سوچوں، نصارہ اور یہود اور مشرکین بھی یہ سوچیں کہ ہمیں دنیا میں ہی پتہ چل جائے کہ بس یہ ہمارے پاس ہی جو کچھ ہے نا وہ حق ہے اور سچ ہے، اور دوسرے جو ہے وہ بالکل بیکار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ فیصلہ قیامت تک کے لیے اٹھا کے رکھا ہے، یعنی دنیا کی اس زندگی میں نا ہر چیز کا فیصلہ نہیں ہونے والا،
اچھا یہ تو دین کا اختلاف کا فیصلہ ہے. عام طور پر بھی بہت سارے اختلافات ہیں، پرسنل، خاندانوں کے، رسم و رواج کے، چیزوں کے. کہیں آپ سوچیں کوئی فقہی اختلاف دین اسلام میں بھی ہو سکتا ہے. ایک یعنی فقہ حنفی کہتا ہے یہ درست ہے، فقہ شافی کہتا ہے یہ درست ہے. اب وہ دونوں آپس میں یہاں پر جس کو کہتے ہیں نا دنگل مچا دیتے ہیں، اور مچایا ہوا ہی ہے نا. خاموش ہو جائیں، چھوڑ دیں، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ واقعتاً اور سچ حق کیا تھا. آپ میں سے، ہم میں سے، ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ اس میں سے جس پر دل چاہے عمل کر لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن یہ کہ اختلاف کا فیصلہ ہو جائے، یہ گولڈ میڈل کس کو ملے گا، یہ سند کس کو ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن ان اختلافات کا فیصلہ کرے. اس لیے ہر اختلاف کو نا یعنی سالو کرنا ضروری نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں، اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ قیامت کا دن ہے وہ جس میں پھر ہر قسم کے اختلاف کی حقیقت سامنے آ جائے گی. ومن ازلم، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو کہ اللہ کی مساجد میں ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اس سے لوگوں کو منع کرے. یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت گاہیں اور اللہ کی عبادت گاہوں میں مسجد، مساجد اللہ. اچھا اب یاد رکھ لیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد جو ہیں وہ اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے. مساجد کو کسی کی ملکیت قرار ہی نہیں دیا گیا. اچھا اب جب مساجد اللہ کے لیے ہیں تو اس میں اللہ ہی کے نام کا ذکر جو ہے وہ بلند ہونا چاہیے. اب اس میں خاص طور پر نا مشرکین مکہ نے مسجد حرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے خانہ کعبہ میں اللہ کے نام کا ذکر بلند کرنے سے پابندی لگا دی تھی. انہوں نے پابندی لگا دی تھی سب کے سامنے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت بآواز بلند نہیں کی جا سکتی. یہاں پر نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی، یعنی بین کر دیا تھا انہوں نے، نہیں کیا جا سکتا. وسعی فی خرابیہا، اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو، کیونکہ مساجد کی آبادی کس سے ہے؟ اللہ کے نام کے ذکر. آپ رمضان میں دیکھیں گے مساجد واقعی آباد نظر آتی ہیں، رونق. اچھا یہ بیسمنٹ میں ہم ہر بدھ کو اپنی کلاس کرتے ہیں، یا آپ جمعرات کو بھی کر رہے ہیں، آپ اس بدھ اور جمعرات کے علاوہ کبھی نیچے آئیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ ویران بیسمنٹ لگے گا آپ کو، ہے نا. تو اصل میں نا کچھ چیزوں کی جو اب دیکھیں آپ کووڈ میں جب خانہ کعبہ کے مطاف کو آپ نے خالی دیکھا تھا، کیا ہوا تھا؟ دل پہ کیا گزری تھی، ہے نا. یعنی واقعی دل پہ جس کو نا ایک ضرب لگی تھی کہ یعنی یہ مطاف خالی ہے. تو یہ کہ اس کی ویرانی کے در پہ ہو جائیں، ہے نا، اس کو ویران نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. یعنی پھر وہی کہ مساجد کی آبادی اللہ کے ذکر سے اور اللہ کا ذکر کرنے والے اور اہل ایمان کے جو ہے نا وہ بھر جانے سے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اور انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں داخل ہوتے تو ڈرتے ہوئے داخل ہوتے. دیکھیں مسجدوں کا احترام اور ادب کیا ہے کہ ان میں داخل ہوتے نا الا خائفین، اللہ کے خوف کی ایک حالت ہونی چاہیے نا. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ بچپن میں کراچی میں ہوتے تھے نا، مسجد کے سامنے سے گزرتے تھے نا تو واقعی ایک ہیبت کے ساتھ گزرا کرتے تھے، ہے نا. اور مجھے لگتا ہے شاید اب روز آتے جاتے وہ ہیبت کم ہوئی ہے. میں بالکل سچی بات آپ سے کر رہی ہوں، ہے نا. اب یہ نہیں کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف ہے، لیکن اصل میں بات یہی ہے کہ جب جائیں نا تو اللہ کے خوف کے ساتھ اندر جانا چاہیے، اللہ کی ہیبت سے نا دل بھرا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر. اسی لیے آپ کو پتہ ہے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے نا، آوازیں بلند کرنے سے، دنیا کی باتیں کرنے سے، دنیا کا کاروبار کرنے سے منع کیا گیا ہے نا. کہ مسجدوں میں کہا کہ کسی کو اگر کوئی چیز یعنی بیچتے دیکھو تو کہو اللہ تجھے تیری تجارت میں نفع نہ دے. یعنی یہ سارا کاروبار دنیا نا پھر وہی مسجد کے دروازے کے باہر ہے. باہر قدم نکالا اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. بس مسجد کو جس کو کہتے ہیں نا اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے قائم رکھتے. اب آپ تھوڑا سا کچھ ذہنوں میں، اب یہاں پر مساجد نئی سینٹرز ہیں، کمیونٹی سینٹرز، اس لیے کچھ چیزوں کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی نا وہ حصہ جو مسجد کے لیے مخصوص کیا گیا ہے نا اس کو بس مسجد کے لیے ہی مخصوص جو ہے وہ رہنے دینا چاہیے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب. دیکھیں مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکیں اور اس کی ویرانی کے در پہ ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ عذاب عظیم ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ پھیرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے. ان اللہ واسع علیم، بلا شبہ اللہ بہت وسعت والا
اور سب کچھ جاننے والا۔ اس سورہ کا تعلق نا اس سے پہلے والی اس آیت کا تعلق اس سے پہلے والی آیت میں بھی ہے اور آگے آنے والے تحویل قبلہ کے حکم سے بھی۔ یعنی کہ اب مسجد میں جب داخل نہ ہونے دیا جائے، اللہ کا ذکر نہ کرنے دیا جائے، تو کوئی کہ اب میں اللہ کا ذکر ہی نہیں کروں گا کیونکہ مسجد ہی نہیں موجود، تو کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ساری مشرق کی وسعتیں اور مغرب کی وسعتیں، یعنی اس کو کہ تمام جہتیں مراد لی گئی ہیں، یاد رکھیں وہ اللہ کے لیے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ کا ذکر کر سکتے ہو نا۔ اب یہ سمت کا رخ ضروری ہے یا سمت کا رخ کا تعین کیا گیا، تو آگے جو تحویل قبلہ کی آیت آئیں گی نا اس کے لیے یہ تمہید ہے کہ تم جہاں پہ بھی رخ کرو نا بس اللہ کا رخ وہیں پر ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنا بیٹا بنایا۔ اب یہ کہ یہ عیسائیت کا کیونکہ ذکر آ گیا نا، ویسے آپ دیکھیں سارا کا سارا یہود کا ذکر تھا ہے نا، لیکن آخر میں آ کے جو نصارہ کا ذکر آ گیا نا، تو اب ضروری ہے کہ نصارہ کی غلطی کی طرف نشاندہی کی جائے، کیونکہ قرآن نا مکمل حق کو بیان کرتا ہے۔ تو کہا اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، اور وہ بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے لیے، کل لہ قانتون، اور ساری کی ساری چیزیں اسی کی مطیع فرما بردار، یا پھر اس کا مطلب یہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا فرما بردار ہے۔ اب یہ کہ تمام مخلوقات اللہ کی فرما بردار ہے۔ اب یہ کہ انسان اور جنات کے لیے اللہ نے یہ چاہا کہ ان کے لیے وہ والی فرما برداری نہ ہو جو تمام مخلوقات کے لیے، بلکہ ارادے اور اختیار کی آزادی کے ساتھ وہ اللہ کی فرما برداری کو اختیار کے۔ باقی کیا ہے جس کو کہتے ہیں نا یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سب چاروں ناچار اس کے فرما بردار ہے، اسی کے حکم کی فرما برداری میں جس کو کہتے ہیں نا 24/7 وہ لگے ہوئے رہتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پہلی بار پیدا کرنے والا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس وہ صرف اتنا کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ کن ہے نا، ہر جس کو کہتے ہیں نا تخلیق کے لیے اور امر کے لیے اللہ کا یہ کلمہ کن جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ جیسے ایک بات، ایک تو یہ کہ تخلیق بتائیے آسمان، زمین، انسان، اور دوسرا کا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی امر کا، جب بھی وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس وہ کہہ دیتا ہے کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ اللہ کو یعنی کسی امر کو کرنے کے لیے نا اسباب، ذرائع اور وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی نا۔ اس میں ایک چیز سمجھنی، ایک اللہ کا خلق ہے، یعنی ایک اللہ کی تخلیق ہے، اور دوسرا اللہ کا امر ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے تخلیق ہے، اسی کے لیے حکم ہے۔ اچھا، اللہ کی تمام مخلوقات پر اس کا امر، اس کا فیصلہ جو ہے وہ یعنی نافذ ہوتا ہے نا، اور اللہ پھر اپنے فیصلے سے جو جی چاہے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تخلیق کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، مادے کی، مٹی کی، نور کی، آگ کی ضرورت ہے۔ امر کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، جس کو کہتے ہیں نا امر جو ہے نا اللہ کا حکم، زمان و مکان، ذرائع، وسائل، مٹی، آگ، روشنی، ہر چیز سے ماورا ہے۔ بس وہ جو کہتا ہے نا بس ہو جا، کن فیکون، بس وہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو کہ جانتے نہیں، وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ نے ہم سے کلام کیوں نہ کہ، یہ نا مشرکین مکہ کی بات ہے، یعنی جو بالکل کچھ نہیں جانتے۔ اب ظاہر ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہود ہیں، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہے جو کہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے باتیں کرنے، کہتے ہیں ہم سے اللہ نے کلام کیوں نہ کیا، یا یہ کہ اس نبی سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، دونوں باتیں اس میں۔ او تاتینا آیا، اور یا ہمارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا۔ یہاں پہ آیا بمانے معجزہ ہے نا، یعنی بمانے قرآن کی آیت یا نشانی کی نہیں، ہمارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، اور ان سب کے بعد تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل اور ان کی بات آپس میں ملتی جلتی۔ تو کہتے ہیں نا انکار کرنے والے ہمیشہ ایسے ہی اعتراضات کو اور مطالبات کو سامنے رکھتے گئے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر جو ہے وہ بیان
کر ہی دیے. یعنی یہ کہ جو یقین رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ان نشانیوں سے سیکھ جاتے ہیں، جو نہیں جاننے والے ہوتے ہیں، نہیں یقین کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایسے مطالبات اور اعتراضات کرتے ہیں کہ کلام کیوں نہ کیا گیا، یا کوئی نشانی جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کیوں نہ لائی گئی. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور یقیناً ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. اب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پہلی دو صفات جو ہے وہ قرآن میں یہاں پر بیان ہو رہی ہے، بشیرم و نذیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراجم منیر کہیے. بشارت دینے والے، خوشخبریاں، اور ڈرانے والے. اچھا، ہر نبی کی ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ ڈرانے والے تھے اور خوشخبریاں دینے. یہ دونوں چیزیں نا، جیسے دو کہتے ہیں نا سمندر کے دو ساحل ایک ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ دو ترازو کے پلڑے ہوتے ہیں. یہ زندگی کی جس کو کہتے ہیں نا دو راہیں، دو متضاد کیفیات ہوتی ہیں، ڈر اور خوشخبری، بشارت اور ڈر. اور دونوں ذریعے سے انسان کو ہدایت دی گئی. یہ دونوں ذرائع سے انسان کی اصلاح جو ہے وہ کی جاتی ہے. اب دیکھیں، کبھی آپ ڈر سے بات مانتے ہیں، کبھی بشارت سے مانتے، کبھی آپ بچوں کو تھپڑ لگاتے ہیں، ڈانٹ لگاتے ہیں، کبھی آپ ان کو خوش کرتے ہیں، خوشخبریاں. ہر انسان کی نفسیات میں کہتے ہیں نا دو چیزیں ساتھ ساتھ، جیسے خوف اور حزن ایک ساتھ ساتھ چلتا ہے نا، اسی طرح سے بشارت اور انذار بھی ایک ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور اللہ نے انسانی نفسیات کے ان دو اہم پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی اصلاح کے لیے جو انبیاء کرام ہیں ان کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے اہل دوزخ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. اب وہ آ تو گئے بشارت دینے والے، اچھے عمل کا انجام اچھا، سمپل فارمولہ ہے. برے جو عمل ہوگا اس کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا. اب یہ جو برے عمل کرنے والے برے انجام کی طرف جائیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں پوچھے کہ آخر یہ جہنم میں کیوں گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بشارت اور انذار کا حق ادا کر دیا تو ان سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی کہ یہ اصحاب الجحیم جو ہے وہ کیوں جہنم میں داخل کیے گا. اب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اس سے یعنی نکالا گیا ہے، اس پریشانی سے بھی، اس خوف سے بھی، اور اس حزن سے بھی، کہ جو ہے وہ یعنی اگر یہ جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آ رہے تو پھر کیا ہوگا. تو کہا گیا کہ اگر یہ نہیں لے کر آئیں گے ایمان، اور یہاں تک کہ یہ جہنم کا ایندھن بھی بن جائے، آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، اور یہود اور نصارہ آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتے، یا جب تک راضی نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں، یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ انہی کے جیسا جو ہے وہ دین اختیار نہ کر لیں، یا انہی کے جیسی باتوں پر عمل کیوں نہ کرنے لگ جائیں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت جو اللہ کی ہے نا، بس وہی جو ہے وہ الہدا ہے، وہی الہدا ہے. قل ان ہدی اللہ هو الہدا، اور یقیناً جو ہے وہ اللہ کی ہدایت ہی صحیح اور سچی جو ہے وہ ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے علم آنے کے بعد ان کی خواہشات نفسانی کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کے لیے بھی اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوست اور کوئی کارساز نہیں ہوگا. یعنی الہدا اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آئی. اب دیکھیں العلم، اللہ کی طرف سے یہ العلم آپ کے پاس آ گیا. اب اس الہدا اور العلم کے بعد کسی کی بات کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. اور یہ کہ یہ دین جو ان کے پاس بھی آسمانی آیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا تھا. اس نے کہا کہ ان کی خواہشات نفسانی کی اگر آپ نے پیروی کی اس الہدا اور علم کے بعد، تو پھر اللہ کے سوا تو آپ کا کوئی دوست، یعنی یہ آپ کو اللہ سے بچا نہیں سکیں گے، ہے نا. یہ کوئی آپ کی مدد جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کر نہیں پائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کا حق ہے. یہ بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ بار بار اللہ تعالیٰ وہم یتلون الکتاب، ہم پڑھ کے اور یہ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے پڑھاتے ایسا کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب جو پڑھنے والے تلاوت کرنے والے نا، وہ اس کی تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ حق کا تلاوت، حق تلاوت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا. ایک تو اس سے ہمیں تلاوت کی اہمیت پتہ چلتی ہے، دوسرے حق تلاوت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اس کی تلاوت ایسی ہونی چاہیے جیسا کہ اس کا حق ہے. اب اس کا حق کیا ہے نا؟ اب ظاہر ہے کہ سوچنا پڑے گا کہ اس کا حق ہے. ایک تو یہ کہ اس کو ویسے پڑھنا جیسے یہ نازل ہوا،
ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قریش کے لب و لہجے میں نازل ہوا ہے نا. اس کو پھر قریش کے یعنی خالص عربی لب و لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرنا. ہم عموماً جس بھی زبان کے بولنے والے نا اپنی ہی زبان کی طرح جو ہے وہ ہم قرآن کو پڑھیں، یعنی ہم اردو میں ہی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اصل میں عربی کا قرآن ہے، عربی میں پڑھنا. تو اس کی تلاوت، اس کو جس کو ترتیل کہا قرآن نے، جس کو عام فہم زبان میں تجوید کہا جاتا ہے، یعنی اس کی تلاوت ترتیل و تجوید کے ساتھ جو ہے وہ کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تجوید کی جو ڈیفینیشن کی ہے، کسی کو یاد ہے؟ وہ جو اس کی بک ہے نا، اس کے اوپر ہی لکھی ہوئی ہے اس کا کون ہوم ورک دوں یا بتاؤں؟ جو اچھا ہے وہ بک کے اوپر لکھا ہوا اتنا یاد ہے آنکھوں میں ہے. ترتیل کے ساتھ اس کے صحیح مخارج سے پڑھنا، جی اس کو صحیح مخارج سے پڑھنا اور اس کے وقوف کا علم رکھنا، اور اس کے وقوف کا علم رکھنا. نہیں وہ تو آپ کی بات بالکل جیسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھ ہے نا، کہ اس کو کیسے پڑھنا، اس کے حرف کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا اور اس کے وقوف کا علم رکھنا. آپ کو پتہ ہے بہت اچھے پڑھنے والے وقوف کا علم نہیں آتا، تجوید مکمل نہیں ہوتی، کہاں رکنا ہے، پھر کہاں سے آگے پڑھنا، کیونکہ مطلب بدل. اتنا بڑا آیت الکرسی جو ہے وہ پورے 10 جملوں پہ مشتمل ہے، ایک آیت ہے. آیت دین ہم پڑھ لیں گے ابھی، ہے نا، پورے صفحے پر، پورے رکوع پر جو ہے مشتمل. ابھی جو ہم نے آیت پڑھی، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. میں نے سوچا کہ قاری کیسے پڑھتے ہیں میں دیکھوں. آج تک میں نے کسی قاری کی نہیں سنی جس نے اس آیت میں وقف کیا. آپ کو پتہ ہے ایک سانس میں پوری آیت پڑھتے ہیں، مطلب اتنا اہم ہے اس کا. لیکن میں نہیں پڑھ سکتی، آپ بھی نہیں پڑھ پائیں گے، تو پھر کہاں کہاں رکیں گے، پھر کیسے کیسے آگے شروع کریں گے. تو یہ جو ہے نا، اس کا یہ حق تلاوت ہے، یاد رکھیے گا. اور ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، سیکھتے ہی نہیں ہیں، سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ایک تو میں نے کہا نا، اس میں عزم کریں رمضان میں قرآن کو دل کی کتاب کے، دل کی آنکھوں سے پڑھیں. پھر یہ سوچتے تلاوت کرنی ہے نا ترتیل اور تجوید کے ساتھ مکمل کرنا ہے. میں نے اس کو یہ عزم کریں کہ میں، اور اس کے لیے بہت سارے طریقے آپ کے پاس ہیں. سیکھنا شروع کریں، کسی قاری کا سننا شروع کریں. اور پھر جیسے میں نے کہا نا، میں نے سنا قاری، میں نے کہا ذرا دیکھوں تو صحیح مشاری راشد نے وقف کہاں کیا ہے. پتہ چلا کرتے ہی نہیں ہے وقف. دوسرا، تیسرا، چوتھا، کوئی وقف نہیں کر رہا اس آیت میں. تو یقیناً اس کی ایک گہرائی تو ہے، لیکن بہرحال مجھے کرنا پڑے گا، آپ کو کرنا پڑے گا، جب تک کہ شاید ہم بھی اس درجے پہ پہنچیں کہ ہم اس آیت کو ایک سانس میں پڑھ سکیں نا. تو یہ کہ دیکھیں وہ کہاں وقف کرتے ہیں نا، کہاں رکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو یعنی ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جو چھپتا ہے اس میں رکنے کی جگہیں موجود ہیں. جو عربی ورڈ میں چھپتا ہے اس میں نہیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں کہیں قاف زا جیم آپ کو لکھا ہوا ملے گا ہی نہیں، صرف وقف لازم لکھا ہوا ملتا ہے وہاں پر، ہے نا. تو اب پھر وہی والا پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے کہاں رک سکتے ہیں، ہے نا. اور اگر معنی پتہ ہے تو رک کر آگے پڑھنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر یہی ہے کہ قرآن کی جو حقوق آپ کو پتہ ہے کہ بتائے گئے، ظاہر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، تجوید کے ساتھ کرنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا، ہے نا، فہم کے ساتھ. ترجمہ نہیں آتا، عربی زبان نہیں سمجھ میں آتی، ترجمے والے قرآن سے پڑھیں گے. پتہ تو چلے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب، اس کا مطلب کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جب تک ترجمہ نہیں آتا، فہم نہیں آتا، پتہ نہیں کتنے قرآن میں نے اور آپ نے پڑھے اور اب بھی لوگ پڑھیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے حق تلاوت کیا ہے. جب تک ترجمے کے فہم کے ساتھ پڑھیں گے نہیں، تب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا مطلب جو ہے نا وہ کیا. پھر وہی ہے کہ اس کو حفظ کیا جائے، ہے نا، اس میں تدبر کیا جائے، اس کی اشاعت کی جائے، اس کو پڑھے. حق تلاوت میں یہ شامل ہے کہ پھر اس قرآن کو جو ہے وہ پھیلائے. جب تک اس کی تلاوت کا حق پورا نہیں ہوتا، جب تک کہ یہ پورے عالم میں پھیلانے دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو حق تلاوت کے ساتھ جو ہے، اور یہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے، یہ جو ہمارا سیشن ہے، اسی کے لیے ہے کہ کم از کم ہم اس کا کچھ فہم، اس کی کچھ گہرائی کو، اس کے کچھ معنی کی وضاحت کو سمجھ سکیں، تاکہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو، تعمیل کی جائے اور پھر اس کی اشاعت کی جائے، اور پھر جو ہے وہ اس کو پھیلایا جائے. اولئک یؤمنون بھی، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. یعنی یہ جو تلاوت کرنے والے ایمان کے ساتھ جب تلاوت کرنے نا، حق کا تلاوت ہے، اس کی تلاوت جو ہے وہ حق کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہی اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو کوئی اس سے کفر کرے نا، در حقیقت وہ خسارے میں. اب دیکھیں پھر خسارہ میں کہا نا، بتا دیا تھا، پھر بتایا یہ فاسق خسارے میں، پھر بتایا کہ اصل میں اس پر ایمان نہ لینے والے
اور اس کے حق تلاوت کو ادا نہ کرنے والے، یہی لوگ جو ہے نا وہ خسارے میں۔ اس کے بعد میں 2 آیتیں اور پڑھوں گی اس کے ساتھ، کیونکہ یہ پچھلے پورے کے پورے مضمون کے ساتھ مطابقت کرتی ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں نا یہ کیپشنز ہیں بریکٹ کے، تو ان 2 بریکٹس میں نا پوری بنی اسرائیل کی تاریخ کو قرآن کے اس مقام نے جو ہے وہ بیان کر دیا۔ پھر میں آپ کو بریک دوں گی اور انشاءاللہ آگے جو ہے وہ پھر پڑھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب دیکھیں وہ جیسے شروع کیا تھا نا وہیں پر یہ بریکٹ جو ہے نا وہ کلوز ہو رہے ہیں۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمام عالمین پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور یہ کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا۔ یہی جو ہے نا اس سے پہلے شروع میں ہم نے یہی آیت اسی پورے کے پورے نا انہی صرف ایک فرق جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ ملے گا، باقی آیت اور اس کا مفہوم پورا کا پورا ہے۔ ولا يقبل منها عدل، اور جب کہ ان سے عدل یا کوئی فدیہ یا بدلہ جو ہے نا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پہ تھا منہا شفاعہ، ان سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور اب وہاں پہ تھا نا کہ قبول نہیں کی جائے گی، یہاں کہا جائے اور کسی کی شفاعت کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، یعنی اگر کوئی کرنا بھی چاہے گا کیونکہ اللہ کے اذن کے بغیر کر نہیں سکتا تو کہا اس کو اس شفاعت کا کوئی جو ہے وہ نفع نہیں ہوگا۔ ولا هم ينصرون، یہی آخری الفاظ تھے، اور نہ ہی جو ہے نا ان کی مدد کی جائے گی۔ آپ کے پاس پوری جو ہے نا سلائیڈز میں یہ پوری کی پوری بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے نا وہ ہائی لائٹس کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ فضیلت عطا کی گئی ہے، فرعون سے نجات دی گئی، دریا کا خشک یعنی دریا میں راستہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب ہدایت کا نزول کیا، پھر وہی بادل کا سایہ ہے، منو سلوا کا نزول ہے، پانی کے 12 جو ہے نا وہ چشموں کا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پھوٹنا ہے، اور پھر وہی کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل ان کے اوپر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام بھیجتا رہا تاکہ یہ کہ وہ ہدایت جو ہے وہ پا جائے، یعنی کہ ہدایت کا راستہ جیسے وہ خشک یعنی سمندر میں راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا راستہ جو ہے نا وہ کھولا تھا۔ اور آپ دیکھیں اس ہدایت کے بعد ان کے یہ بدعہدی، ناشکری اور سرکشی کی پوری پوری تاریخ ہے جو یہاں پر رقم کی، کیسے وہ اللہ تعالیٰ سے یعنی میثاق جو ہے وہ باندھتے رہے اور توڑتے رہے، کیسے انہوں نے گائے کے بچڑے کو اپنا معبود بنایا اور شرک کا جو ہے نا وہ ارتکاب انہوں نے کیا ہے، کیسے انہوں نے کہا کہ نر اللہ جہرا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا چاہتے ہیں، علی الاعلان جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں پھر اللہ کی نعمتوں کی کیسے انہوں نے جو ہے نا وہ ناقدری کی ہے، کیسے انہوں نے بہانے بنا کر اللہ کے حکم کو ماننے میں دیر کی، کیسے پھر وہی کہ جو تم کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں ہو، زبان میں قول اور فعل کا تضاد تھا، انبیاء کرام کو جھٹلانا اور انبیاء کرام کو قتل کرنا، اپنے اسی میثاق کو جو کیسے ورفعنا فوقکم طور وہ توڑ ڈالتے تھے، اور اسی طریقے سے پھر کیا تھا اصل میں وہ جو دنیا پرستی تھی نا کہ انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا تھا، یہ خرید و فروخت وہ کرتے جا رہے تھے، اور آخرت سے جو ہے وہ غفلت، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر ان کی 1000 سال کی بھی عمر ہونا تو ان کو عذاب الہی سے تو نہیں بچا سکے گی، کیونکہ وہ جو دنیا کی چاہت تھی نا اس میں اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کے اتنے بڑے جو ہے وہ حریص بن گئے کہ مشرکین بھی ایسی دنیا کی زندگی نہیں چاہتے جیسے کہ یہ اہل کتاب جو ہے نا وہ چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پھر یہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اچھا ذکر پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ براہ راست جو ہے وہ خطاب اور ہدایت وہیں پر نازل ہوتی ہے، اور اب اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے کیونکہ مرکزی مضمون کیا ہے، امامت کی تبدیلی ہے، اب پھر امت مسلمہ کا ذکر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر تمہید کے طور پر آیا ہے، اور آگے کے رکوع میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پھر امت مسلمہ کا ذکر جو ہے وہ کیسے آنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔